قل ان کنتم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عزیز ساتھیوں، ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ کی شرائط۔ چونکہ قبر میں سوالات ہونے ہیں، اور ایک سوال ہے من ربو کا، دوسرا من نبیو کا، تیسرا ما دینو کا۔ ان سوالوں کے جواب تبھی انسان دے سکے گا جب اس کو یہ کلمہ اپنی شروط کے ساتھ یاد ہوگا۔ کیا کہا جی؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ ان 3 سوالوں کے جواب وہی بندہ دے سکے گا جو اس کلمہ کی شرائط کو جانتا ہے۔ جو شرائط کو نہیں جانتا وہ اس کا جواب دے سکے گا نہیں۔ کلمہ کی شرائط ہم نے 7 پڑھی، اور 8واں جو انکار ہے، جو اس کا معنی ہے، بعض نے اس کو بھی شرط کہا ہے۔ علم ہم نے پڑھا کہ اس کو جانتا ہو، یقین ہم نے پڑھا کہ پھر اس کا یقین ہو، اخلاص، صدق، محبت، تابعداری، تسلیم اور قبول۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی بات ماننی، فرما برداری کرنی ہے۔ پہلی بات، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کسی آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور آپ کی تابعداری نہیں کی تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میری اتباع کرو، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کلمے کے معتبر ہونے کی شرط ہے، تب یہ قبول کیا جائے گا، اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ پھر جائیں تو ان کو بتاؤ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کی نظر میں کوئی بندہ ہے جو کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کبھی کوئی دیکھا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ نبی کہتے ہیں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو انکار سے کیا مراد ہے پھر؟ یعنی یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کہ کوئی ہے جو کہتا جی میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ابا، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کون انکار کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کر اللہ سے سوال کر۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگ اللہ سے۔ لیکن ہم یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ مسلمان کہتا ہے، یا یارمیاں لیا، یہ مسلمان کہتا ہے۔ ہندو بتوں مورتیوں کو پکارتا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے، یہودی حضرت موسیٰ حضرت عزیر کو پکارتا ہے۔ بات مانی، ہم نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی۔ جس نے یہاں نہیں کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار نہیں کر دیا۔ سوچو یہ کہ نبی کی بات ماننی ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے، دیکھیے ان کا کام یہی ہے
آپ اندازہ لگائیے اور فیصلہ کیجئے. ایک آدمی کہتا ہے، ایک آدمی کو قبر پر گرا ہوا دیکھتا ہے، اس کی خاک چاٹتے ہوئے دیکھتا ہے، قبر پر پڑے ہوئے پتھر کو گھٹنوں پہ کمر پہ رگڑتے ہوئے دیکھتا ہے، قبر کے لنگر کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اسے کہتا ہے اللہ کی طرف آ. اسے کہتا ہے اللہ کی طرف آ، اللہ سے مدد مانگ، اللہ کا ذکر کر، اللہ کو پکار. اب یہ ہو گیا گمراہ. یہ کیا ہے جی؟ یہ وہابی ہے، نجدی ہے، یہ کسی کو نہیں مانتا، یہ خارج ہو گیا. اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کو کہتا ہے آؤ جی یہ بابے مدد کرتے ہیں، یہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بابے مدد کرتے ہیں جی، یہ جو قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں، جن پر مقبرے، آؤ جی لوگوں یہ مدد کرتے ہیں، آؤ لوگوں ان کے نام کی نیاز دو، ان کے لیے 11ویں دو، ان کے لیے بکرے چڑھاؤ، ان پر چادریں چڑھاؤ، آؤ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ان کے مقبرے بنانے ہیں. ایسی دعوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اب مجھے بتاؤ، جو اللہ کی طرف بلائے وہ گمراہ ہے، وہ وہابی نجدی خارجی گستاخ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے سارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو قبر والے کی طرف بلاتا ہے اسے کبھی کسی نے نہیں کہا تو بڑا گستاخ آدمی ہے. وہ جو مر گئے جن کو غسل ہم نے دیا، کفن ہم نے دیا، قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی ہم نے ڈالی، اوپر سنگ مرمر کی پڑیاں ہم نے لگائی، اوپر یہ گنبد یہ مقبرے ہمارے فنڈ سے لگے. اب تو کہتا ہے ان کو پکارو. یہ سنتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی نہیں کرتا؟ اچھا جی، میں کہوں ایک کنارے پہ کھڑا ہو، لوگوں اللہ کے لیے نیاز دو، اور لوگوں یہ جانور اللہ کے لیے ذبح کرو، کیونکہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ علیہ السلام کو کہا گیا انہیں کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی جینا مرنا اللہ کے لیے، جینا مرنا اللہ کے لیے. اور یہ کہتے جی ہمارا جینا مرنا پیر سائیں کے لیے ہے جی، ان کا ہم دفاع کریں گے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلا کے ٹکڑے کیے تو پوچھنے والوں نے پوچھا ابراہیم یہ تو نے کیا؟ کہا ان سے پوچھو، اس کے بڑے سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے سلامت ہے. اور تجھے پتہ نہیں یہ بولتے نہیں، تجھے پتہ نہیں یہ جواب نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے، کر کچھ نہیں سکتے تو پاگل ہو، ان کو پکارتے ہو، اس کو پکارو نا. اب جواب نہیں بن پایا تو سر جوڑ کے بیٹھ کر کہنے لگے آؤ اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، اس کو مار ڈالتے ہیں، لگاؤ آگ، اس کو جلا دیتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے، یا تو بتاؤ اللہ کی عزت کی قسم ہے. اور یہی کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ سارے جانتے ہو لڑائی کیا ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کو پکارو، اللہ مددگار ہے ساری کائنات کا، اللہ داتا و دستگیر ہے، اللہ بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ غوث اعظم ہے. یہی رسول اللہ کی تعلیم تھی، اسی کی طرف رسول اللہ نے بلایا، اور یہی اس پر چلیں گے تو اتباع ہے. دوسری طرف نہیں ہے جی، یہ تو ٹھیک ہے جی اللہ بھی ہے، لیکن یہ مقبرے والے، یہ قبر والے، یہ جو مر گئے، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں، یہ بڑے کامل ولی تھے، بڑے یہ تھے، ان کے لیے نظر دو، ذبیحہ دو، قربانی دو، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاؤ، ان پر میلے لگاؤ، ان کو پکارو. یہی لڑائی ہے. تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا، شعور نہیں دیا کہ تم فیصلہ کر سکو کس کی بات مضبوط ہے. ذرا منہ سے بولو کس کی بات مضبوط ہے، جو قبر والے کی طرف بلا رہا ہے یا اللہ کی طرف؟ تو یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں نا یار اس کی باتیں مضبوط ہیں، اس کی پکار مضبوط ہے، اس کا دعویٰ مضبوط ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے جو قبر میں دفن ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا مشکل کشا بھی اللہ ہے، اس کا داتا و دستگیر بھی اللہ ہے، اس کی بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے. تو مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. ہم زبانیں گم ہوئی پڑی ہیں، یا پھر ہم کہیں گے سب ٹھیک ہے جی اپنی اپنی جگہ. یہ جملہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ جملہ کہنے والا جو یہ کہے نا سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کہا کرو اللہ کی قسم وہی ٹھیک ہے جو یہ کہتا ہے ساری کائنات کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا داتا و دستگیر بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، اور جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے یہی حق ہے. اللہ کی قسم یہ حق ہے، اللہ کی قسم یہ حق ہے. یا کوئی اٹھے اور کہے کہ جی میں اللہ کو کیسے پکاروں، اللہ تو میری فریاد پوری نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، اللہ میں بابے کو پکار رہا ہوں بابا جلدی کر دے گا. کوئی ہے کہنے والا؟ تو جب یہ نہیں ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں. دیکھیے جب اللہ مشکل کشا ہے تو کسی دوسرے کی ضرورت رہ گئی؟
جب اللہ میرا مددگار ہے، میرا ساتھی ہے، تو کسی اور کو میں پکار سکتا ہوں؟ پھر یہی رہ گیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں سے محبت کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان پہ بھی رحم فرما اگر وہ نیک ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ یہ بابا صاحب مرچو صاحب مرچے کھاتے تھے، وہ نانگے تھے، ان کا تو دماغ ہی نہیں ٹھیک تھا، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں پوچھتا، معاف فرماتا ہے جن کو اللہ نے دماغ چھین لیا ہے۔ اور تم لکھ کے بیٹھ جاؤ کہانیاں لکھنے، تو لوگ گزر رہے تھے، الی والے رس بابا کھا رہا تھا، لوگوں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، بابا الی والے رس کھا رہا ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کھاؤ، انہوں نے کہا روزہ، ان کا توڑو، لوگوں نے کھائے، وہ الی نہیں تھی، کھنڈ تھی، نظر الی آتی تھی۔ یہ قوم کے دیکھیں، یہ قوم کے باتیں دیکھو جی، دیکھا بارش ہی بارش ہوگی، کہا جی آج صحیح مرچو نے ہمارے سارے جانور آپ بکریاں ڈنگر مروا دیے ہیں صحیح مرچو نے۔ جب جا کے دیکھا تو دائرہ لگا ہے، سارے بکریاں اندر ہیں، گائے بیل سب اندر ہے، بابا بھی اندر بیٹھا ہے، باقی ہر طرف بارش ہو رہی ہے، وہاں نہیں ہو رہی۔ کہانی سناتے ہوئے حیا نہیں ہوتی، ہوئے اللہ کے ولی لوگوں کے بکریاں چرانے کے لیے ہوتے، وہ گائے بیل چرانے کے لیے ہوتے، زندہ ہوتے ہیں تو ان سے کام لیتے ہو، مر جاؤ تو ان کے نام پہ لنگر پکاتے کھاتے ہو، تمہیں شرم ہی نہیں آئی، حیا ہی نہیں آئی، کوئی غیرت ہوتی ہے؟ اس لیے میری بات کو سمجھو اور پلے باندھ کے لے جاؤ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وصیت کی، کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو اللہ کے رسول کی اتباع میں نے کیا کہا؟ شرط ہے، وگرنہ کلمہ معتبر۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر کیا کہا؟ اگر تم سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، استحکامت اختیار کرو، اچھے اخلاق، اچھا کردار بناؤ، یہ رسول اللہ کی تعلیمات۔ اور ہم نے دین کو پتہ نہیں کس سائڈ پہ لا کے رکھ دیا، اب سارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے تو ہم نہیں نکل سکتے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور بھائی یہ نہیں ہے، یہ اکثریت ٹھیک نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے باوجود بھی اکثریت ٹھیک ہو۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو کفار کی فوجوں میں، مشرکین کی فوجوں میں لاکھوں لوگ ہوتے تھے اور مسلمانوں میں چند لوگ ہوا کرتے تھے۔ اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ سادہ سی جواب، اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے تھے یا مرے ہوئے بابوں کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یار بولو نہ، ذاکر بولا کر، کس کی طرف بلانے آئے تھے؟ اللہ کی۔ کس کی طرف بلانے آئے تھے جی؟ تو یہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ جو میرا پیروکار ہے، میری اتباع کرنے والا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو آج تک جو ہم کو سنا آپ نے، ہم کیا کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہم نے آج تک کہا جی ہمارا بڑا امام یہ ہے ادھر آؤ، ہمارا بڑا مرشد ہے کامل ہے ادھر آؤ، ہمارا جتھا ہے جماعت ہے ادھر آؤ، ہم نے آج تک کہا؟ وہ ہماری پکار یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اٹھو، ان قبروں سے، ان مردوں سے مانگنے کے بجائے، ان فوت شدہ لوگوں سے مانگنے کے بجائے، ان کے لیے نظر و نیاز ذبیحہ قربانیاں کرنے کے بجائے اٹھو اللہ کی طرف آؤ۔ کیوں کہ رسول اللہ نے کہا میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی فقط اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کی قسم ہر دور میں اللہ کی طرف بلانا اتنا بڑا جرم رہا کہ لوگ اللہ کی طرف بلانے والوں کو قتل کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے یقتلون الانبیاء بغیر الحق، انبیاء کو ناحق قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا کر آگ میں کیوں پھینکا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے یا اپنے بابوں کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا فرعون نے کیا، وہ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ اللہ کی طرف۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وہ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ قوم کدھر بلا رہی تھی؟ اللہ کی قسم قوم ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کی طرف بلا رہی تھی، جو ان کے بابے تھے بڑے۔ یہ حقیقت میں نیک لوگ تھے، حقیقت میں یہ اچھے لوگ تھے، ان کی طرف بلا رہی تھی۔ اور اس وقت نوح علیہ السلام کس طرف بلا رہے تھے؟ اللہ۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ تو نوح علیہ السلام دیکھیے، انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا،
ہمیشہ اللہ کی مخلوق کو پتھر کی طرف بلایا جائے، شجر و حجر کی طرف بلایا جائے، فرشتوں کی طرف بلایا جائے، جنات کی طرف بلایا جائے، یا بابوں کی طرف بلایا جائے، یا پھر نبیوں کی طرف بلایا جائے، یہ زیادتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اس بات کو سمجھو، یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس کو سمجھ کر اپنے دوستوں میں یہ بات کرو۔ وقتی لوگ ناراض ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ سمجھتے ہیں۔ میں آج یہاں کہنے لگ جاؤں، میں کہنا چھوڑ دوں اللہ مشکل کشا ہے، میں کہنے لگ جاؤں چادر چڑھانا حق ہے قبر پر، قبر والوں سے مدد مانگنا حق ہے، وہاں لنگر پکانا کھانا حق ہے، کوئی بات نہیں، لوگ مان جائیں گے یا نہیں؟ پتا چلا اللہ کی طرف بلاؤ دنیا مانتی، قبر والوں کی طرف بلاؤ تو نعرے لگاتی ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے دل کو تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جو ہی یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ بھی مشکل کشا ہے، پر عبد القادر جیلانی بھی غوث اعظم ہے، حضرت علی بھی داتا ہے، اللہ کہتے ہیں نعرے شروع، خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں ہماروں کا ذکر آیا۔ اور میرے ساتھیوں، اکیلے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ بتاؤ، آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا آپ نے کہا میلاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جشن عید میلاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہا یا نماز کہا؟ 11ویں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نماز کہا؟ چوتھے 40ویں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نماز کہا؟ قبروں پہ چادریں چڑھانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نماز کہا؟ تو بتاؤ نماز کہاں ہے؟ کہاں ہے نماز؟ اور آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے عزت کی قسم ہے، رسول اللہ نے رفع الیدین کیا، سینے پہ ہاتھ باندھے، ناف سے اوپر ہاتھ باندھے، آپ نے آمین کہی، اور لوگوں کو وصیت کی امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھو، اور یہاں روکا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ماننے والے ہیں۔ میں ایک شخص کو سن رہا تھا کہ وہ تقلید پہ سارا زور لگا رہا تھا کہ تقلید کی جائے اماموں کی، اسے یہ سمجھ نہیں آئی، اللہ کی قسم قرآن بارہا کہتا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے اتبعوا، اس بات کی اتباع کرو جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، نزل علی محمد، نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو، قرآن کہتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آؤ جی امام بتاؤ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دینے آئے تھے کہ لوگوں تم میرے بعد امام ابو حنیفہ کی بات ماننا، یہ بتانے آئے تھے؟ یہ بتانے آئے تھے کہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق کی بات ماننا، یا یہ بتانے آئے تھے کہ لوگوں میری بات میرے بعد بھی حتمی ہے؟ اور بتا کر کے آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمراہ۔ اور یہ کس نے کہا؟ اب لوگ کہتے ہیں اگر تم مقلد نہیں ہو تو گمراہ ہو جاؤ، اماموں کی تقلید نہیں کرتے تو دین کیسے سمجھو گے؟ یہ نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یا مجھے؟ یہ کسی مسلک کو گالی دیتے ہیں یا نبی کو؟ وہ بتاؤ کروں تو کروں کیا؟ کس زمین میں دھس جاؤں کہ اس عرض پر لوگ محمد الرسول اللہ کی بات کو غلط کہتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی میں یہ کہتے ہیں کہ تقلید کرو، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور میرے ساتھیوں، دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیوں کہہ رہی ہے، کس لیے کہہ رہی ہے؟ اس لیے دو ہی باتیں ہیں، اور یہی کہتا رہوں گا ساری زندگی، ہر جگہ جب موقع ملے گا بارہا کہتا رہوں گا ساری زندگی، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، یہی کہوں گا
عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اطاعت کے لائق محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ عبادت اللہ کی ہوگی، نظر و نیاز ذبیحہ قربانیاں اللہ کے لیے، پکارا اللہ کو جائے گا، مدد اللہ سے مانگی جائے گی، اور طریقہ رسول اللہ کا اختیار کیا جائے گا، طریقہ محمد الرسول اللہ کا، امام الانبیاء کا، سید ولد آدم کا، نبی کریم کا، ایسے نبی جو مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، ایسے نبی کی اطاعت و اتباع کی بات کی جائے گی۔ ان دو باتوں سے نہ ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے، اور لوگوں کو تلقین کرتے رہیں گے کہ بارہ آؤ، یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ یہی سوال ہے من ربوں کا من نبیوں کا، من ربوں کا من نبیوں کا، من ربوں کا من نبیوں کا۔ نہ تیرے پیر کی بات ہے، نہ تیری جماعت کی بات ہے، نہ تیرے امام کی بات ہے، نہ تیرے جتھے کی بات ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرے مسلک کی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی قسم دین اسلام ہے، رب اللہ ہے، نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ ان باتوں میں ڈٹ جاؤ، انہی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، آپ کو میری چرب زبانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، نبی رحمت کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ولیوں کی صحبت عطا فرما، ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری لغزشیں معاف فرما، ہماری جہالتیں ہم سے دور کر، اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنا۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، جو ہمارے فوت شدہ ہیں ان کی معاف فرما، جو ہمارے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سب پر رحم فرما، ہمارے اخلاق کو اعلیٰ بنا۔ اللہ تو ہمارے وہ گناہ بھی جانتا ہے جن کو ہم نیکیاں سمجھتے رہے، معاف فرما۔ تو ہماری وہ خطائیں بھی جانتا ہے جن نیکیوں کو ہم نے گناہ سمجھ کے چھوڑا، ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو والدین کا فرما بردار بنا، قوم قبیلے برادری کے ساتھ اچھا بنا، سب پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔